Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. میں جو معنی کروں گا کسی بھی آیت کا وہ اگینسٹ آف رول آف عربک نہیں ہوگا، عربیوں کے رول کے مطابق ہی ہوگا۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ میں یہاں سے شروع کروں گا، وہ موضوع ہے فلکیات کا، ایسٹرونومی کا۔ 40 سال قبل ایک تحقیقات کی گئی، سائنسدانوں نے کی۔ آپ دور ہے کا انٹرنیٹ کا، آپ نیٹ کے اوپر مارو سرچ، گوگل کے اوپر، آپ کو ایسٹرونومی کے متعلق جدید معلومات بھی اور قدیم معلومات بھی مل جائیں گی۔ 40 سال قبل یہ سائنسدان کہتے آئے ہیں کہ ہماری جو یہ زمین ہے یہ پہلے ایک پرائمری گولا تھا، گولا بڑا گولا تھا، پھر اس کے درمیان میں ایک دھماکہ ہوا۔ یہ جدید سائنس جو ابھی تحقیقات کر چکی ہے نا، اس کی اسٹیبلش تحقیقات ہے۔ پھر ایک دھماکہ ہوا جسے بگ بینگ کا نام دیتی ہے سائنس، بگ بینگ ہوا۔ اس دھماکے کے وجود میں ٹکڑوں میں وہ جو بڑا گولا تھا وہ ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اس کا ایک ٹکڑا سورج کے گرد قریب سے گھومنے لگ گیا، دوسرا دور، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، یعنی سورج کے وجود سے جدا ہوئی زمین۔ پہلے ایک سورج ہی تھا، پھر یہ دھماکہ ہوا اور یہ زمین یہ ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور ہماری زمین کی جیسی اور ہزاروں زمینیں ہیں جن کے اوپر مخلوقات ہیں یا نہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے، تو وہ پھر سورج کے گرد گھومنے لگ گئیں۔ پھر آہستہ آہستہ زمین ٹھنڈی ہوئی، پہلے یہ کیوں گرم تھی، ٹھنڈی ہوئی، اس کے اوپر انسان پیدا ہوا، اور پھر اس طرح سے سارا نظام کائنات کا چل پڑا۔ تو اس کو سائنس آج 40 سال پہلے سائنس نے یہ بیان فرمایا کہ ایک بگ بینگ ہوا، دھماکہ ہوا، زمین اور آسمان یہ پہلے ایک ہی گولا تھے۔ یہ سائنس نے کب کہا؟ 40 سال قبل کہا۔ اور پھر کائنات جب یہ سیکنڈری دھماکہ ہوا نا، پرائمری دھماکہ ہوا، پرائمری گولا تھا، پھر سیکنڈری بنا، پھر چاند، ستارے، سورج یہ سب بن گیا۔ اس کو سائنس نے اب بیان کیا، قرآن اس کو سورہ انبیاء کے اندر آج 1400 سال پہلے بیان کرتا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اولم یر الذین کفروا، کیا یہ کفار دیکھتے نہیں ہیں، ان السماوات والارض، اور زمینوں اور آسمان، بے شک زمین و آسمان، کانتا رتقا ففتقناہما، یہ جو زمین تھی اور آسمان ہے یہ آپس میں کانتا رتقا ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما، اور پھر ان کو ہم نے جدا کیا، الگ الگ کر دیا۔ ایک دھماکہ ہوا، یہ دونوں جڑے ہوئے تھے، ان کو سیپریٹ کر دیا۔ سکائی اینڈ ارتھ یہ جڑے ہوئے تھے اور ان کمبائن تھے، پھر ان کو ایک بگ بینگ ہوا اور جدا کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 30، فجعلنا من الماء، اور ہم نے پھر پیدا کیا ہر چیز کو پانی سے، من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، افلا یؤمنون۔ اس کے اوپر سائنس آج یہ بھی تحقیق کرتی ہے، ہم آگے پڑھیں گے بیولوجی کے اندر، کہ ہر چیز کو اللہ نے، جو انسان کے جسم کا ہر نس ہے نا، اس کے اندر 90% پانی ہے۔ انسان کی باڈی کی ہر نس میں جس پارٹ کو آپ لیں 90% پانی ہے اس میں۔ تو اس کے اوپر ہماری بیولوجی کے تحت ہماری گفتگو ہوگی وہ۔ لیکن افلا یؤمنون، اگر تم ایمان نہیں لاتے، تو یہاں پر قرآن نے بیان فرمایا آج سے 1400 سال قبل، before 1400 year say Quran about that big bang phenomena of big bang، یعنی بگ بینگ کے متعلق before 1400 year اسلام کی بہترین کتاب کہہ رہی ہے کہ 1400 سال قبل کہ اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان پہلے ایک تھے، ہم نے ان کو جدا کیا۔ آج تو کہتا ہے 1400 سال کے بعد کہ یہ جناب پہلے زمین و آسمان یہ ایک تھے، ان کو بعد میں بگ بینگ کی صورت میں جدا کیا گیا۔ میں قرآن کہتا ہوں قرآن پہ ایمان لے آتے۔ اور اسی طرح زمین و آسمان ایک تھے۔ پھر سورہ فصلت کے اندر آیت نمبر 41 ہے، اور سورہ نمبر 41 سورہ فصلت، اور اس کا
آیت نمبر 11 اور 12 آپ دیکھیے. سبحان اللہ. اللہ سے فرماتا ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان. اور اللہ فرماتا ہے ہم نے پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی, استفا فرمایا. وهي دخان, وہ ایک دھواں تھا, گیس. آسمان ایک دھواں تھا. اور دخان جو لفظ ہے یہاں ہم عربی جو ہیں وہ سگریٹ پینے کے متعلق بھی لفظ دخان استعمال کرتی ہیں کہ میں سگریٹ پیتا ہوں تو وہ دخان کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اسموکنگ کے اباؤٹ. دخان کا جو برڈز ہے یہ اسموک کو ڈسکرائب کرتا ہے, اسموکنگ کو. یہ نہیں, اللہ فرماتا ہے جو آسمان ہے یہ پہلے دھواں تھا, دھند تھی. پھر ہم نے فقال لہا وللارض, ہم نے زمین کو حکم دیا کہ آ جاؤ. اپنے خوشی سے آتے ہو یا مجبوری سے آتے ہو یا خوشی سے, لیکن آ جاؤ. ہم نے کہا زمین کو. پھر زمین اور آسمان جو ہے وہ ہمارے حکم سے اکٹھے ہوئے آئے. تو اس کے اوپر کلام ہوگا. لیکن ایک چیز نظر آئی, آج سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ یہ جو آسمان ہے یہ دھواں ہے, یہ دھواں تھا, یہ دھواں ہے, ابھی بھی دھواں سے مانتے ہیں. کہ آج سے چند سو سال قبل انسان یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو زمین ہے نا یہ چکور ہے یا یہ چپٹی ہے, یہ چکور ہے. لیکن اب جو ہے اب سے سب مانتے ہیں کہ زمین گول ہے. بلکہ گول نہیں مانتے, یہ مانتے ہیں کہ زمین بیضوی صورت میں ہے. وہ آپ دیکھیں نا آفس کے اندر آپ دیکھیں تو زمین کا نقشہ گول سا پڑا ہوتا ہے, بڑے بڑے لوگ اپنے آفس میں رکھتے ہیں. تو وہ گول سے جو نقشہ رکھتے ہیں نا زمین کا, وہ گول نہیں ہوتا, وہ انڈے کی طرح ہوتا ہے, بیضوی صورت میں ہوتا ہے. اگر یہ قرآن پہ تحقیق کر لیتے نا تو آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے بتا دیا تھا کہ زمین گول نہیں ہے, بیضوی صورت میں ہے. اور چکور ہونے کا 1400 سال سے سائنسدان کیا سمجھتے آئے کہ زمین چکور ہے. یہ تو سر فرانسس ڈریک ایک بہت بڑا سائنٹیفک تھا. سر فرانسس ڈریک نے سمندری سفر کیے, ایک بڑی طویل عرصے تک وہ سمندر کے اندر بھاگتا رہا, چلتا رہا. پھر اس واپس آ کے اس نے یہ بات پیش کی کہ میں نے سمندر کا سفر کر کے زمین کو گول گھوم کے دیکھا ہے. زمین گول ہے لیکن مکمل گول نہیں, انڈے کی صورت میں ہے. اور وہ بھی انڈا شتر مرغ کا جو انڈا ہوتا ہے نا, بڑے والا شتر مرغ کا انڈا, اس طرح کی ہے. یہ سر فرانسس ڈریک نے کہا تھا, آپ نیٹ پہ جا کے کر سکتے ہیں. اور ایک سمندر کے اندر کافی طویل عرصے تک وہ اس کے اوپر کرتا رہا, وہ تحقیقات کرتا رہا. سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 29 کے اندر سر فرانسس ڈریک نے جو بیان کیا تھا آج سے 120 سال قبل, اس کو قرآن نے بیان فرمایا. سورہ لقمان آیت نمبر 29. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے, کیا تم نہیں دیکھتے اللہ تبارک تعالیٰ آہستہ آہستہ ایک خاص حکمت کے تحت رات کو دن میں اور دن کو رات میں کنورٹ کرتا ہے. اور ورڈ استعمال کیا کہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں ایک خاص ترتیب کی تحت. صرف یہاں پر نہیں ہے, سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دن کو آہستہ آہستہ رات میں اور رات کو آہستہ آہستہ, یہ جو آیت ہے نا اس کی حکمت صاحب بتا رہی ہے. اگر زمین چکور ہوتی تو اچانک سے رات ہوتی, اچانک سے دن ہوتا. جبکہ بیضوی صورت کے اندر زمین کا ہونا اس آیت سے واضح ہو رہا ہے. کیونکہ جب بیضا ہوتا ہے نا, اب آپ ایک انڈے کو رکھیں لائٹ کے سامنے, آپ دیکھیں کہ اس کو انڈے کو آپ گھماتے جائیں تھوڑا تھوڑا, معلوم ہوگا آپ کو کہ لائٹ کے سامنے جب وہ گھومتا ہے تو جو اس کا عکس پڑتا ہے وہ کس طریقے سے پڑتا ہے. اس سے آپ تجزیہ کر کے جو سائنٹیفک پڑھنے والے حضرات ہیں, فزکس پڑھنے والے حضرات ہیں, وہ سمجھ جائیں گے کہ اس مثال سے قرآن کی اس آیت سے واضح یہ ڈسکرائب ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ بیضوی صورت میں ہے, وہ مکمل گول گیند کی طرح بھی نہیں ہے اور زمین چکور بھی نہیں ہے.
تو سائنسدانوں کا جو 1000 سال کا نظریہ تھا نا، قرآن نے 1400 سال قبل اس کو ٹھکرا دیا. پھر اسی بات کو اللہ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 5 میں بھی وہی بات فرمائی. سورہ زمر کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا خلق السماوات والارض، اللہ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا. اور اگلی بات فرمائی بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. یہ نہیں کہ یہ کوئی ایک نظریہ سائنسدانوں کا ایک عرصے تک یہ بھی رہا ہے کہ یہ آسمان ہے نہیں، یہ جسٹ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے، یہ گیس ہے، اس کا اوپر سے کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ اللہ فرماتا ہے یہ زمین اور آسمان یہ حق ہیں، یہ ہیں، تم سرچ کرو گے تمہیں معلوم ہوگا. اور پھر فرمایا یکبر اللیل، اور یہ یکور کا جو لفظ ہے نا، یہ یکبر کا لفظ ہے، جو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر کسی چیز کو نا ٹیپ کرنا. جیسے آپ دیکھیں ٹیپ کرتے ہیں کسی چیز کو بھی، لیٹس سپوز آپ جب کسی چیز کے اوپر رول کر کے ٹیپ کیا جاتا ہے، اس کو ہم یکبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی لپیٹنا، کسی خاص چیز کو خاص طریقے سے لپیٹنا، ایک نارمل لپیٹنا کی طرح نہیں، خاص حکمت والے لپیٹنا. تو فرمایا یکبر لیل، رات کو لیٹا علی النہار، دن کے اوپر اللہ نے رات کو خاص طریقے سے لپیٹا. اسپیشل میتھڈز آف نائٹ، رات کا ایک اسپیشل میتھڈ بنایا. اور وَيُكَبِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللیل، اور اسی طریقے سے اسی حکمت کے ساتھ پھر رات کو دن کے اوپر رکھا، لپیٹا. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ، اور یہ جو مسخر کیا، اس کے اوپر ہمارا کلام انشاءاللہ آئے گا کہ شمس والقمر، قمر کو بھی اور شمس کو بھی. اور یہاں پر ایک لفظ ہے، اس کو میں آپ بیان کرنا ضرور چاہوں گا. یہاں لفظ یہ ہے یجری لأجل مسمى، کہ ایک خاص وقت تک کے لیے، ایک میعاد تک، یہ جو چاند ہے نا، یہ سورج ہے، اس کو مسخر کیا ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک وقت تک. اب اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے آگے میں بات کروں گا. پھر سورہ نازعات کے اندر آیت نمبر 30 میں بیان فرمایا زمین کو اللہ نے بچھایا، والارض بعد ذلک دحاہا، کہ زمین کو اللہ نے بچھا دیا. یعنی دحاہا کا لفظ استعمال ہوا. اب میں یہاں پر جو معنی کروں گا یہ اگینسٹ آف لا آف مفسرین ہے، یعنی مفسرین سے اگینسٹ جائے گا یہ معنی. مفسرین کہتے ہیں اس دحاہا کا معنی یعنی بچھا دینا، بچھونا. لیکن میں نے جب ڈکشنریز کو اٹھایا، آپ ڈکشنریز کو اٹھائیں، نیٹ کے اوپر آپ جائیں، مختلف ڈکشنریز عربک موجود ہیں، ان کے اندر آپ جب اس ورڈز کو آپ لکھیں گے دحاہا کو، آپ کو بہت سارے اس کے میننگز ملیں گے. ان میننگز میں ایک جو ہے دحاہا کا جو معنی ملے گا آپ کو، وہ آپ کو یہ ملے گا جیسا دحاہا شتر مرغ کے انڈے کو بھی کہتے ہیں. دحاہا شتر مرغ کے انڈے کو بھی کہتے ہیں، اور یہ ریئلٹی ہے، میں کوئی یہ نہیں کہ خود سے کہہ رہا ہوں. اور یہ آپ عربیوں کے یہاں بھی اس کے اوپر باقاعدہ لا موجود ہے. مفہوم یہ ہوگا، اگر یہ لفظ سے بچھونا ہی لے لیا جائے، اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ نے زمین کو اس طریقے سے بچھایا جیسے کہ بیضہ ہوتا ہے، جسے بیضہ، کیونکہ دحاہا کا ایک معنی بیضوی، بیضے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس آیت کے اندر واضح طور پر اللہ نے فرما دیا زمین بیضوی ہے. جیوسٹریکل شیپ بھی اسے کہتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے یہ بیضوی ہے. قرآن نے آج سے 1400 سال قبل اس کو بیان فرمایا، اور یہ سائنسدان آج آ کے اس تحقیقات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ایتھیسٹ کو کہ مجھے اس بات کا بیان فرما دیں کہ قرآن کو کیسے معلوم ہے اگر یہ قرآن گھڑی ہوئی جھوٹی کتاب ہے، اور آپ قرآن کے اوپر اعتراض کرتے ہو، یہ گھنٹے گھنٹے کلپ بناتے ہیں. مجھے اتنا بتا دیجئے قرآن اگر جھوٹی کتاب ہے تو یہ جو چیزیں آج تمہارے آباء و اجداد کو معلوم ہوئی ہیں، یہ قرآن کو پہلے کیسے علم ہے؟ یقیناً قرآن کوئی عام کتاب نہیں، اللہ کی طرف سے کتاب ہے، اور صاحب قرآن کوئی جادوگر نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے. دا میسنجر آف گاڈ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آج دن تک یہ جو ہے یہ جو ایتھیسٹ کے آباء و اجداد ہیں،
جو غیر مسلم کے یہ باؤ اجداد ہیں آج دن تک یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ جو چاندنی ہے نا یہ چاند کی اپنی خود کی روشنی ہے. جو لائٹ آف مون ہے یہ آج دن تک سائنس کہتی ہے کہ یہ چاند کی اپنی روشنی ہے. یہ 450 سال قبل یہ جو ہے سائنسدانوں نے اس کے اوپر تحقیقات کر کے بتایا یہ چاند جو ہے ایک ریفلیکٹڈ سورس ہے, سرفیس ہے. تو چاند ایک ریفلیکٹڈ سرفیس ہے جبکہ سورج کی دی ہوئی روشنی ہے. یہ قرآن آج 1400 سال قبل چیخ کر تقریباً 10 سے زیادہ آیات کریمہ کے اندر بیان کرتا ہے چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے. میں آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں. یہ پورے قرآن کے اندر آپ دیکھیں جہاں شمس یعنی سورج کا ذکر ہوا وہاں اس کو سراج کہا گیا, اور جہاں قمر یعنی چاند کا ذکر ہوا چاند کی روشنی کو نور, منیر, منور کہا گیا. پورے قرآن کے اندر کہیں منور کا لفظ سورج کے لیے استعمال نہیں ہوا اور سراج کا لفظ چاند کے لیے استعمال نہیں ہوا. حکمت کیا ہے آپ دیکھیں. لفظ عربک کے اندر آپ دیکھیں عربی کے اندر چاند کو کہتے ہیں قمر اور سورج کو کہتے ہیں شمس, اور جو روشنی خود کی ہو اس کو کہتے ہیں سراج یعنی سلگتا ہوا چراغ, سراج یا دیا یا اس طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں قرآن کے اندر. سنیے استعمال, میں آگے پڑھوں گا کہ وجعلنا شمس الدیا, یہ قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں. والقمر نورا یہ لفظ استعمال ہوئی ہے سورہ یونس کے اندر. تو سورہ نور کے اندر استعمال ہوا قمر نورا وشمسا سراجا, یہ لفظ استعمال ہوئے شمس کے لیے سراج کا لفظ اور قمر کے لیے نور کا لفظ. اسی طرح سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 میں کہا گیا تبارک الذی جعل, پاک ہے وہ ذات, بڑی ہے وہ ذات, جعل جس نے بنائے فی السماء بروجن, آسمانوں کے اندر برج. یا سائنسدان کہتے تھے نا آسمانوں میں کچھ نہیں ہے, قرآن تو کہتا ہے آسمانوں میں پورے بروج ہیں. ٹھیک ہے, قلعے ہیں, قلعے, بروج ہیں, قلعے ہیں. فجعلنا فیہا سراجا, اور اس میں ایک چراغ ہے. آسمانوں میں کیا ہے؟ چراغ ہے. چراغ کی روشنی اپنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چراغ ہے, سراج ہے. والقمرا, اور چاند ہے منیرا جو منور شدہ ہے, منیر ہے منور شدہ, نور شدہ ہے. منیر اس کو کہتے ہیں جس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی, کسی اور نے چمکایا ہو, کسی اور سے چمکا ہو, منیر اسے کہتے ہیں. جبکہ سراج اسے کہتے ہیں جو خود بخود چمکا ہوا ہو اور دوسروں کو چمکاتا بھی ہو. جی سورج خود سراج ہے, روشنی اپنی ہے قرآن کہتا ہے. جبکہ قمرا نورا, قمر جو ہے وہ نور ہے, وہ سراج نہیں ہے. قمر کی اپنی روشنی ہے, وہ نور ہے. نور منیر رہا ہے, منیر وہ ہے چمکتا ہوا. چاند کیا ہے؟ چمکتا ہوا ہے. پورے قرآن میں کہیں دکھا دیں کہ چاند سراج ہے؟ نہیں, یہ کوئی اتفاق نہیں ہے, یہ ریئلٹی ہے. یہ اسلام کی اللہ کی طرف سے وہ کتاب ہے قرآن جس کے حقائق نہ کوئی پہلے ٹھکرا سکتا ہے نہ آج کوئی طوائفوں کی اولاد ٹھکرا سکتی ہے. میں دعوت اسلام دیتا ہوں یہ ان حضرات کو جو اسلام کے اوپر اتنی بڑی زبانیں نکال کے بھونک رہے ہیں, ان کو میں کہتا ہوں کہ آؤ اس طرف آ جاؤ. یہ کتاب تمہیں دعوت فکر دے رہی ہے, ہر دور میں یہ کتاب آپ کو چیخ کر دعوت فکر دے رہی ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں جو حکم ہے وہ خدا کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, اور اس کو جو لانے والا, جس کو بیان کرنے والے جو شخص ہیں وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. تو یہ جو ہے صاف قرآن نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 میں, سورہ نور کی آیت نمبر 15-16 میں, 15 and 16 میں, اور سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں وجعلنا شمس دیا, وہ دیا ہے شمس جو ہے, والقمر النورا کے لفظ کے ساتھ بیان فرما دیا کہ جو چاند ہے اس کی روشنی اپنی نہیں ہے.
جبکہ آج جو ہے سائنس ابھی چند سو سال قبل بتا رہی ہے یہ بات، قرآن پہلے بتا رہا ہے۔ یہ کوئی اتفاق محض اتفاق نہیں ہے۔ چند سال قبل میں نے خود اس ریجیکٹڈ تھیوری کو اپنے سبجیکٹ کے اندر پڑھا تھا جب میں اسکول میں تھا۔ دا تھیوری آف جیو سینٹرزم، دا تھیوری آف جیو سینٹرزم اب بھی نصابوں کے اندر، یونیورسٹی کے اندر پڑھائی جاتی ہے، جو رد شدہ پرانی تھیوری ہے۔ یہ ایک تھیوری تھی جو سائنسدانوں نے پیش کی کہ جو زمین ہے یہ مرکز ہے اور اس کے ارد گرد چاند، سورج اور باقی سیارے گھوم رہے ہیں۔ اس تھیوری کو کہا جایا کرتا تھا دا تھیوری آف جیو سینٹرزم، کہ زمین کا سینٹر ہونے کا نظریہ۔ پھر 16ویں صدی کے اندر، 16ویں صدی کے بعد یہ تھیوری نہیں پیش کی گئی تھی جس تھیوری کو کہا جایا کرتا ہے دا تھیوری آف ہیلیو سینٹرک تھیوری، یعنی سورج کے ہیلوجنز، یعنی تھیوری سورج کے سینٹرک ہونے کا، سینٹر ہونے کی نظریہ۔ اس کو مسٹر ڈپنیکس نے 16ویں صدی کے اندر یہ جو ہے نا بیان کیا، ہیلیو سینٹرک تھیوری، سورج کے مرکز ہونے کا نظریہ پیش کیا گیا۔ سن 1602 میں ایک جرمنی کے سائنٹسٹ تھا یوہنس کیپلر، اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ایک بک لکھی اس نے، ایسٹرومونووا، دا بکس آف ایسٹرومونووا۔ اس کے اندر اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جو سورج اور چاند ستارے ہیں یہ اپنے اپنے جگہ موجود ہیں، جبکہ سورج ساکن ہے۔ سورج ساکن ہے، سورج کہیں گردش نہیں کر رہا، سورج کے گرد تمام زمین، پلوٹو اور چاند، ستارے، سورج، تمام کی تمام زمین یہ جو ہے سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ سورج جو ہے وہ کیا ہے؟ سورج ساکن ہے، اس کے گرد باقی سارے گردش کر رہے ہیں۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نظریے کا رد کر دیا۔ تو سورج کو ساکن مانا، سورج کو ساکن بتایا، اور باقی سب کو سورج کے گرد گھومنے والا بتا دیا۔ اب یہ جناب یوہنس کیپلر نے اپنا ایک بلڈوزر چلایا، اپنی تحقیقات کی۔ میں کہتا تھا کاش یوہنس کیپلر تو اللہ کے رسول کی برگاہ میں اپنا ضامن تلمذ طے کرتا، تو قرآن کو پڑھتا، تمہیں معلوم ہوتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں۔ جو قرآن کہتا اس کے اوپر تحقیق کر لیتا، تمہاری تحقیقات کے سالوں سال بچ جاتے، اور تمہاری بکس کے اندر جو تم نے صفحے کالے کیے ہیں وہ آج سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون۔ اصل میرا جو اس آیت پہ گفتگو میں کروں گا وہ لفظ ہے فلک یسبحون۔ یہ سبحہ یسبحون لفظ مضارع ہے، یا جو اس کا فائدہ دیتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ایک کام ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ لفظ مضارع جو ہے حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے، انڈیفینٹ جو ہے نا وہ سینٹینسز ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے زمین، رات اور دن کو پیدا کیا، اور شمس القمر، چاند اور سورج کو پیدا کیا، کل، تمام کے تمام، فی فلکن، اپنے رستے پر، یسبحون، سباہ کر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ سباہ کا لفظ استعمال ہوا کیونکہ یہ یہاں پر یہ مفعول کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو لفظ مضارع بھی ہے، تو یا کو ہٹا دیں، یسبحون کی یا کو ہٹائیں اور واو اور نون کو ہٹائیں، تو لفظ بن جائے گا سین، با اور ہا، سباہ۔ اب اس کو آپ دیکھیں ڈکشنری کے اندر، ڈکشنریز بھری پڑی ہیں اس کے بارے میں، ڈکشنریز بھری پڑی ہیں اس بارے میں کہ
سبحا کا جو معنی ہے وہ ان معنی میں آتا ہے کہ کسی جسم کی حرکت، متحرک جسم کو ڈسکرائب کرتا ہے. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس ماؤس کو حرکت دیتا ہوں تو سرکل جو ہے سبا کر رہا ہے، تو سرکل اپنی اسکرین پر چل رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں ٹرین سبا کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ٹرین ہوا میں اڑ رہی ہے، اس کا مطلب ٹرین اپنی پٹڑی کے اوپر چل رہی ہے. جب یہ میں کہوں گا کہ مچھلی سبا کر رہی ہے تو فش کے سبا کرنے کا مفہوم یہ نہیں کہ سب وہ کہیں پیر نکل کے بھاگ رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ جس جسم کے بارے میں لفظ سبا بولا جائے گا وہ جسم اپنی دنیا کے اندر اپنے حرکت کے عین مطابق حرکت کر رہا ہے. جس جسم کا جو رستہ ہے وہ اس کے اوپر اسی طریقے سے حرکت کر رہا ہے. اس کا مفہوم یہ ہوگا. تو اسی طرح اللہ فرماتا ہے جو شمس اور قمر ہیں کل فی فلک یسبحون، جو چاند اور ستارے ہیں یہ ساکن نہیں ہے، سورج ساکن نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے رستے کے اوپر گردش کر رہا ہے، سبا کر رہا ہے. اور یہ قرآن کی اس سٹیٹمنٹ کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. بے شک انہی لفظوں کو آپ ڈائریکٹلی انگلش میں کنورٹ کر لیں. انگلش میں بھی یہی معنی بنے گا کہ سن آف روٹیٹنگ ان revolving and rotating in the way in or circle in or way، یعنی اپنے رستے اپنے مدار اپنی جگہ پر جو سن ہے وہ روٹیٹ ہو رہا ہے، وہ روٹیٹنگ کر رہا ہے، وہ حرکت کر رہا ہے. تو قرآن نے اس جو ہے نظریے کو 1400 سال پہلے بتا دیا. لوگ آج بھی اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں. اسی اور مزے کی بات یہ ہے کہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے اوپر کچھ دن پہلے میں نے دیکھا گفتگو جاری تھی کچھ عرصہ پہلے، تو وہ کہہ رہے تھے جی احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا تھا کہ سورج ساکن ہے. میں یہ کہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سائنس کے فن کا آدمی نہیں تھا، وہ عالم دین تھے، وہ سائنٹسٹ نہیں تھے. لیکن میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے باقی اس کے اوپر تحقیقات کرنا سٹارٹ کی. مجھے نہیں معلوم کہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا سورج کے متعلق کیا نظریہ تھا، مجھے اس بارے میں نہیں معلوم. لیکن جب یہ بات کنفرم ہوئی کہ واقعہ انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے تو میں نے کہا بھائی سبحان اللہ، قربان جاؤں. میں نے سنا تھا امام احمد رضا خان ریاضیات کے اندر، علم المنطق کے اندر، علم الکلام کے اندر، علم النحو کے اندر، علم الصرف کے اندر اور علم فارسی کے اندر، علم اردو کے اندر، علم العربی کے اندر، ہر علم میں جو ہے وہ فن رکھنے والا عالم دین تھا. علم العملیات کے اندر فن رکھنے والا ایک عالم دین تھا. لیکن آج معلوم ہوا احمد رضا خان فاضل بریلوی ایک سائنٹسٹ بھی تھا. یار اتنی جمیع خصوصیات رکھنے والا یہ شخص، سبحان اللہ. کسی صدی میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں، مجھے تو رشک ہوتا ہے. جب غیروں نے ان کے اوپر تنقید کی کہ انہوں نے سورج کے ساکن ہونے کا نظریہ پیش کیا، میں نے کہا کم سے کم چلو انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہوگا، مجھے نہیں علم، لیکن کم سے کم انہوں نے ریسرچ تو کی ہے نا، ان کے پاس نالج آف سائنس تھا تبھی تو انہوں نے ریسرچ کی اس کے اوپر. تو میں نے کہا قربان جاؤں ان کے مقابلے کا کوئی اور تو نہیں تھا جس نے ان کے مقابلے میں کوئی سائنس کا ریسرچ کی ہو. تو میں نے کہا ان کے دور میں سورج کے ساکن ہونے کا نظریہ مشہور تھا، تو اگر انہوں نے بھی یہ نظریہ پیش کیا ہے تو اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ اس میں حیران ہونے والی بات تو نہیں ہے بھائی. اس سن میں بڑے بڑے سائنس بھی یہ کہہ رہے تھے. تمہارے ابا جان جو بڑے بڑے یہ سائنسدان تھے، احمد رضا خان سے پہلے وہ کہہ چکے تھے سورج ساکن ہے. تو پھر احمد رضا خان کو تو قصوروار بعد میں ٹھہراؤ، سائنسدانوں کو پکڑو. تو بھائی ایک نظریہ اس وقت سائنس نے تحقیق کر کے پیش کیا تھا. اگر احمد رضا خان فاضل بریلوی کی فیلڈ سائنس نہیں تھی، انہوں نے کوئی تحقیقات کی بھی ہیں تو خطا پر بھی گئے ہیں، تو کمال تو ہے بھائی. گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں، شاہ سوار تو تھے نا وہ. بھائی احمد رضا خان سائنسدان تھے، یہ مجھے آج معلوم ہوا. یار اس شخص نے قلم تو اٹھایا سائنس کی دنیا میں. آپ میں تو یہ ضرورت نہیں کہ وہ سائنس کے بارے میں بات تو کریں. دوسری بات ہے اس دور میں یہ نظریہ سورج کے ساکن ہونے کا، میں خود
جب میں دوسری کلاس میں تھا، سیکنڈ میں تھا، تو اس وقت مجھے خود یہ بات پڑھائی گئی کہ سورج ساکن ہے. یہ تو اب کا نیا نظریہ ہے. اب آج سے 10-20 سال پہلے سائنس نے بتایا کہ سورج بھی اپنی محور کے گرد گردش کر رہا ہے. تو یہ قرآن نے الحمدللہ آج سے کئی سال پہلے بتا دیا تھا. اور پھر یہ اپنے جس مدار میں گردش کر رہی ہیں نا، ان کا اپنا اسپیشل وے ہے روٹیٹنگ آف سن اینڈ اسپیشل وے آف روٹیٹنگ آف سن اینڈ مون. ان دونوں کے ایک اسپیشل وے ہیں، اسپیشل مدار ہیں، اپنے مدار سے باہر نکلتے نہیں ہیں. سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا، اور یہ سورج اور چاند ایک دوسرے کو پکڑ نہیں سکتے ایک دوسرے کو، وہ اپنے مدار میں جو ہے وہ گردش کرتے ہیں. سورج جو ہے اس کے بارے میں اب سائنس کا نظریہ کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے یہ جو سورج ہے، یہ جب بگ بینگ ہوا نا، زمین بنی، آسمان بنا، ایک دھماکہ ہوا. قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جب زمین اور آسمان ایک تھے اور ہم نے ان دونوں کو جدا کیا. میں آلریڈی پیش کر چکا وہ. تو بگ بینگ کے دوران سورج کے اندر ایک کیمیکل ریئیکشن شروع ہوا. تو آج سائنس کہتی ہے سورج کے اندر ایک کیمیکل ریئیکشن ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بہت گرمی ہے، وہاں پر آگ جل رہی ہے اور اس کی روشنی ہے سورج کی. تو سورج کی روشنی ایک کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے ہے، سائنس کہتی ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ کیمیکل ریئیکشن رک جائے گا اور سورج بلیک ہو جائے گا اور کائنات کے اندر جو روشنی ہے ختم ہو جائے گی. قرآن اس کو قیامت کا منظر بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب ایک رات، لمبی رات ہو جائے گی اور لوگ کہیں گے کب سورج نکلے، تو پھر سورج نکلے گا نہیں. تو اس حقیقت کو قرآن جس حقیقت کو بیان کر دیا ہے، سائنس اس بات کو کہتی ہے کہ یہ کائنات کے اندر جو سورج ہے یہ کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے اس کی روشنی ہے. اور ایک وقت آئے گا کیمیکل ریئیکشن ختم ہو جائے گا اور یہ جو روشنی ہے یہ ختم ہو جائے گی. تو اس کو سائنس بھی مانتی ہے. اور سورہ یاسین کی اندر قرآن نے اس کو جا بجا بیان کیا کہ جو سورج ہے نا، یہ ایک ریئیکشن اس کا ہو رہا ہے، ایک وقت کے لیے ہے. ایک پوائنٹ پہ جا کے جو سورج ہے اس کا ریئیکشن ختم ہو جائے گا اور سورج بلیک ہو جائے گا. سورج بلیک ہو جائے گا. سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 ہے. اللہ نے فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا، کہ یہ جو سورج ہے ذالک تقدیر، جو سورج ہے لمستقر لہا، ایک مستقر جو معنی ہے، اس کے معنی دو قسم کے بنتے ہیں. تو مستقر کا جو معنی ہے نا، یہ دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں شخص سائیکل چلا رہا ہے یا فلاں ٹرین چل رہی ہے ایک مقرر کردہ ٹریک کے اوپر، مقرر کردہ اسٹیشن تک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹرین جا رہی ہے نا اس کی ایک اینڈ ہے، وہاں پہ جا کے وہ رک جائے گی، اس کا ڈی پوائنٹ ہے، اس سے آگے ٹرین کی پٹری نہیں ہے، وہاں پر ٹرین رکے گی. ٹھیک ہے، اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹرین کا ایک مستقر مقام ہے. یعنی مستقر جو لفظ ہے یہ مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مقام کے لیے بھی اور مکان کے لیے بھی، وقت کے لیے بھی اور جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پلیس کے لیے بھی. تو اگر آپ یوں کہیں کہ سورج کا جو ریئیکشن ہے ایک وقت کے تک کا ہے، تو وہ سورج، اللہ قرآن فرماتا ہے قرآن میں سورہ یاسین کی آیت 38 میں کہ سورج ایک مستقر وقت کے لیے ہے. یعنی ایک وقت کے لیے، ایک وقت آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گا. قرآن صاحب ذالک تقدیر، اور یہی اللہ کے ہاں تقدیر ہے، مقرر ہے، اللہ کے ہاں یہی مقرر ہے. تو قرآن نے اس آیت نے واضح بیان کر دیا سورج اپنے مستقر مقام کی طرف سفر کر رہا ہے اور ایک وقت کے لیے ہے، پھر سورج جو ہے اس کا ختم ہو جائے گا، مقام ختم ہو، جب اینڈ پوائنٹ آئے گا تو سورج خلاص، سورج ختم ہو جائے گا. تو سن ہے وا اراؤنڈنگ ان دا وے اینڈ ہی ٹریولنگ ٹو آ اینڈ پوائنٹ. تو سن ٹریولنگ ٹو آ اینڈ پوائنٹ، وہ اینڈ پوائنٹ کی طرف جا رہا ہے، وہ ٹریول کر رہا ہے. تو سورج کی اس حقیقت کو بھی قرآن نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 کے اندر بیان فرمایا ہے. اور سورج کی سپیڈ ہے نا 12 میل پر سیکنڈ کی رفتار سے سورج چل رہا ہے. سورج کی رفتار جو ہے وہ 12 میل پر سیکنڈ کی رفتار میں سفر کر رہی ہے.
اب جو سائنس کہتی ہے نا جو سورج ایک خاص مقام کی طرف جا رہا ہے، اس کو سائنس نے جو اپنا نام دیا ہے وہ دیا ہے سولر اپیکس. سولر اپیکس کا نام دیا ہے کہ ایک نقطہ ہے جہاں پہ جا کے سورج ختم ہو جائے گا. سورج کائنات کے اندر جو سورج ہے نا یہ ختم ہو جائے گا. سولر اپیکس کا نام دیا. کروڑوں سال لگیں گے، ابھی آپ فکر نہ کریں، ڈرے نہیں ہیں آپ، کروڑوں سال لگیں گے، لیکن قرآن نے اس کو پہلے ہی بیان کر دیا. اور سورہ رعد کے آیت نمبر 2 کے اندر، سورہ رعد کی آیت نمبر 2 کے اندر، سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 کے اندر، سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 کے اندر، سورہ زمر کی آیت نمبر 5 کے اندر یہی بیان ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آج پھر سائنس نے یہ کہا جی کہ یہ جو ہے اوزون طے ہے، یہ جو آسمان اور زمین کے درمیان ایک پروٹیکٹ ہے. آسمان جو آسمان کے نیچے یہ ایک آسمان ہے، ایک سکائی ہے، سکائی جسے کہتے ہیں ہم، اوزون پروٹیکشن. اوزون کی گیس ہے ایک جو سورج کے ریئیکشن سے آنے والی خطرناک ویوز کو درمیان میں کور کرتی ہے. ہم نے پڑھا ہے سائنس کے اندر. تو ایٹماسفیرک جو ایٹماسفیرک پریشرز آپ کاؤنٹ کرتے ہیں وہ اوزون طے کا آپ کاؤنٹ کرتے ہیں. تو ایٹماسفیرک اوزون جو گیس ہے اس کے متعلق جو علم ہے ہم پڑھتے ہیں، اس کو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 32 کو پر واضح بیان فرمایا ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا. آیت نمبر 32 سورہ انبیاء، فجعلنا السماء سقفا محفوظا. ہم نے سقفا محفوظا، یہ سقفن ایک ایسی چھت کو کہتے ہیں جو اوپر والے حصے اور نیچے والے حصے کو درمیان میں جدا کرتی ہو اور اس کے درمیان میں ایک پروٹیکشن مٹیریل ہو. چھت کا لفظ ہوتا ہے نا، چھت کا لفظ ایسا نہیں ہوتا کہ چھت کے لفظ چھت سے اوپر کچھ اور نہیں ہے. چھت کا لفظ تب استعمال ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بہت کچھ ہے، تو اوپر والی چیزوں سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے نیچے والے حصے کو درمیان میں چھت لگائی جاتی ہے. قرآن نے لفظ سقفن استعمال کیا، سقفن کا لفظ استعمال کیا، یہ پروٹیکشن. تو انسانوں کی پروٹیکشن کے لیے نے فرمایا ہم نے اوزون ایٹماسفیرک جو ہے نا وہ آسمان چھت بنائی ہے. آج تم ایٹماسفیرک چھت کے بارے میں آج تم نے یہ جانا ہے، ان وردادوں کو، ان کے بارے میں تھیوری وضع آج تم نے کی ہے، آج تم نے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے ہیں. 1400 سال قبل قرآن بتا رہا ہے. کیا یہ ایک کڑی ہوئی کتاب ہے؟ کیا یہ ایک جادوگر کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ نعوذ باللہ. نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ کتاب تمہارے لیے ایک چیلنج ہے ہر دور میں. اس کے اوپر ایک لفظ بھی کلام کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ آپ آگے دیکھیں سورہ فرقان کے اندر آج دن تک میں خود یہ پڑھتا رہا ہوں. کیمیکل انجینئرنگ میں نے کی تو میں نے جو ٹائپس آف میٹر، 4 ٹائپس آف میٹر جو میں نے پڑھی اس کا تھوڑا سا حصہ پڑھا وضاحت کے ساتھ. ابھی اس کی ڈسکرپشن ہوئی ہے، ابھی تقریباً 2 سال قبل 3 سال قبل کی بات ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں، ابھی بھی طالب علموں کو نہیں پتا اس بارے میں، سائنس کے اسٹوڈنٹ کو نہیں معلوم کہ کیا میٹر کی 4 ٹائپس بھی ہے کہ نہیں ہے. ہم نے پڑھا ہے یونیورسٹی کے اندر کہ 3 ٹائپس آف میٹر، یعنی لکوڈ، گیس اینڈ سالڈ، جبکہ قرآن کہتا ہے نہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں میٹر. اور اس کو گیس، مایع اور ٹھوس، مادہ کی 3 حالتیں ہم نے پڑھی ہیں نا سائنس کے اندر، فزکس کے اندر. تو آج سائنس کہتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان بھی ایک میٹر کی قسم ہے جس کو پلازما کہتے ہیں. یعنی 4 ٹائپس آف میٹر از پلازما. بٹ قرآن اس سے بفور 1400 year before Quran say about that plasma in Surah Furqan ayat number 59.
اللہ فرماتا ہے زمینوں آسمانوں کو ہم نے بنایا. وی آر کریٹنگ اسکائی اینڈ ارتھ, وی آر کریٹنگ بٹوین اسکائی اینڈ ارتھ, یعنی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ بھی ہم نے بنایا. درمیان میں کیا ہے جو آج سائنسدان کہتے تھے زمینوں آسمانوں کے درمیان میں کچھ نہیں ہے, صرف یہ ہوائیں ہیں, گیس ہے جس کو ہم نے معلوم کر رکھا ہے, گیس ہے. جبکہ آج معلوم ہوا گیس کے علاوہ زمینوں اور آسمانوں کے درمیان میں پلازما بھی ہے. میں نے کہا آج پلازما معلوم ہوا ہے نا, چند سال بعد کچھ اور نیا بھی معلوم کر لو گے. یعنی یو کین ایکسیپٹ اباؤٹ دیٹ قرآن سے بفور 14 ایئر بفور, سورہ فرقان ورس نمبر 59 قرآن سے وی آر کریٹ دا اسکائی اینڈ ارتھ اینڈ سم تھنگ ان بٹوین ان اسکائی اینڈ ارتھ. یو کین بلیو. آج ہمارا نظریہ ہے کہ زمینوں اور آسمانوں کے درمیان میں گیس ہے, قرآن کہتا نہیں کچھ اور بھی ہے, آج سائنس کہتی ہے پلازما بھی ہے. اسی کو جناب سورہ حجر کی آیت, میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیو بڑی ہو گئی, تو میں ہر آیت کو پڑھ کر اس کے اوپر کلام ہو سکتا ہے, الگ الگ کلام ہے, تو میں صرف مختصری اس کو بیان کروں گا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 59 میں, سورہ حجر کی آیت نمبر 85 میں, سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 میں, سورہ صفات کی آیت نمبر 5 میں, سورہ احقاف کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ نے یہی فرمایا کہ زمینوں اور آسمانوں کے درمیان میں اور بہت کچھ ہے جو تم جانتے ہو وہ بھی ہے, جو تم نہیں جانتے وہ بھی ہے. کائنات آج سے کئی سال پہلے ایک سائنسدان گزرا جس نے ایک بلنڈر چھوڑا. بلنڈر یہ تھا جس کا نام تھا ایڈون ہبل. دس دا ون سائنٹسٹ, دا سائنٹسٹ آف ارضیات, جیولوجی. دس سائنٹسٹ نیم از ایڈوان ہبل. He say about that of earth, he say the universe is expanding. وہ کہتا ہے یہ جو زمین ہے یہ پھیل رہی ہے. اب اس پھیلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں کوئی چیز بڑھ رہی ہے, بلکہ اس کا مفہوم ایسا ہوگا جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہے, وہ کہتا ہے, ایڈون ہیبل کہتا ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا, بچہ اتنا سا ہوتا ہے, پھر بڑا ہوتے 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 اور بڑا ہو جاتا ہے, تو وہ ہر لمحہ بڑا ہو رہا ہے. جیسے ہر لمحہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے بچہ مر جاتا ہے نا, قبر میں جاتا ہے, پھر مٹی میں نہیں رہتی. ہبل نے کہا تھا کہ زمین, دا یونیورس واز ایکسپینڈنگ, زمین بڑھ رہی ہے, پھیل رہی ہے اسی طرح. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے اگلی بات فرمائی. اللہ فرماتا ہے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 47 میں, اللہ نے فرمایا ہم نے زمین کو, کائنات کو بنایا جو پھیلتی ہوئی ہے, ایکسپینڈ ہو رہی ہے, پھیل رہی ہے. لیکن قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ایک کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز جو کائنات یہ پھیل رہی ہے نا, ایک وقت آئے گا یہ کچھ نہیں بچے گا. جس طرح بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے, بڑا ہوتے 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 پھر وقت آتا ہے وہ ٹھیں ٹھپ ہو جاتا ہے, اسی طرح یہ بھی پھیل رہی ہے اور ختم ہو جائے گی. تو دوستو, آج میں نے یہ پہلے موضوع کے اوپر کلام کیا. اب آج کا ہمارا ٹاپک تھا فلکیات. میری گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے, قرآن ان حقائق کو آج وضع کرتا ہے, ان حقائق کو بیان کرتا ہے جن کو آج سائنسدانوں نے وضع کیا ہے. یہ سائنسدان, یہ نان مسلم, اب جو چیز ایکسپیریمنٹ اور انالیٹک کرنے کے بعد, تجزیات تجربات کے بعد بیان کرتے ہیں, پہلے تھیوری وضع کرتے ہیں, پھر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. قرآن بفور 1400 ایئر قرآن نے پہلے ہی بیان کر رکھا ہے. اسلام ایک سچا مذہب ہے اور اس کی حقانیت ہر طرح سے واضح ہے. یہ آج پہلی ایپیسوڈ تھی فلکیات کے متعلق. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ نیکسٹ عنوان پہ لاؤں گا. آپ کا اپنا بھائی رضوی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.